آپ کس فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو فرقے کے خلاف آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فرقہ بنانا حرام ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا اور مت بنانا فرقے، تفریق نہ کرنا۔ تو میرا کام ہے سب کو اکٹھا کرنا، اس لیے میں نے جو نام لیا وہ بریلوی، دیوبندی، اشرف علی تھانوی صاحب کا سب سے زیادہ پروجیکشن الحمدللہ میرا کام ہے، کیونکہ وہ بنتا ہے ان کا کرنا۔ 1400 سے زیادہ کتابیں لکھ کے پوری عمر دینے کے بعد اس بندے نے جو تطبیق کی ہے، جو تحقیق کی ہے، وہ ضائع ہو جائے گی اگر ہم ان کی کوئی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، سو اور غلطی کی ہوگی، وہ میں کوئی نبی تو نہیں مانتا کسی عالم کو، میرا نبی صرف ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری کے سارے ذخیرے کو، اتنے سارے خیر کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ نہج نہیں ہم نے بچوں میں ڈالنا، یا ایک عالم کی کسی ایک کتاب میں کوئی غلطی ملی ہے تو اس کا سارا کارپس آف ہز ورک کو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو میں کسی ایک فرقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں سر، میں صرف ایک جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، وہ جماعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر وہ بات صحابہ سے پروو ہوتی ہے، میرے نبی کی سیرہ سنت سے پروو ہوتی ہے، تو پھر چاہے وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، آئی ڈونٹ کیئر، وہ میرے نہج کا ساتھی ہے، میرے فلسفے کا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے۔ بٹ ڈونٹ یو تھنک ساحل ندیم صاحب کی جو مکاتب فکر ہیں obviously یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر ظاہر ہے جس طریقے سے کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، تو یہ بھی ظاہر ہے ایک ریالٹی ہے، تو اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بائی دا وے، یہ ہمیں نا، یہی میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ غور سے سمجھے گا۔ یہ جب مائنڈ سیٹ صحابہ کے فوراً بعد تبع تابعین کے اندر تھا تو وہ اس کو خیر لیتے تھے۔ یہ اس طرح کی جو ہے نا فروعی مسائل، یہ صحابہ کے بیچ میں بھی ہوتے تھے۔ اختلاف جو ہے نا وہ انسانی اقدار میں سے قدر ہے، یاد رکھیے گا، انسانیت کی پہچان ہے آپس میں اختلاف کرنا۔ ہم ایک دوسرے کی کاپیز بننے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یونیک آئیڈینٹیفائر دیا، ہمارے اپنے مارکرز الگ الگ ہیں، میرا اور آپ کا، اور میرے آئیڈینٹیکل ٹوئن جڑواں بھائی کا بھی ٹریک الگ ہونا، اس کی سوچ اللہ نے منفرد دی۔ اس لیے اختلاف کا مسئلہ نہیں ہوتا، اختلاف ایک گرد بیرک بنا کے حملے کر دینا، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرقہ بنانے کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں دشمنیاں کریں اور ایک دوسرے کو نعوذ باللہ کفر کی بات کریں۔ تو میں یہ فرقہ واریت کی طرح اس لیے جاتا ہی نہیں۔ میرے آئی ایم ایس کی ایک موومنٹ ہے، اس میں اہل تشیع بھی ہیں تو اہل سنت بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا، کیونکہ ہمارا کام اس وقت اصلی دشمن سے لڑائی ہے۔ اس وقت یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑی طاقت 2 ارب مسلمانوں کو تابع کیے ہوئے، تو 2 ارب مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دینا اس طاقت کے فائدے میں جاتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں اگر فرقے واقعی مسلمہ حقیقت ہو یا نہ ہو، امت مسلمہ کا اصل میں جو سب سے بڑی مسلمہ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تابع ہوئے میں ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کے، ایک ایسی غیر اسلامی سوچ کے جدھر سے وہ پولیٹیکل سسٹم نافذ کیا گیا، اس کے خلاف لڑائی کرنی۔ اس کے لیے مجھے شیعہ بھی چاہیے، سنی بھی چاہیے، اس کے لیے اہل حدیث اسکالرشپ بھی چاہیے، دیوبندی بریلوی اسکالرشپ بھی چاہیے، ہر ایک سے ہم نے لینا ہے۔ کوئی آرٹلری کا کام کرے گا، کوئی انفینٹری کا کام کرے گا، کوئی آرمر کا کام کرے گا، کوئی ایویشن کا کام کرے گا۔ میں ان سب کو الگ الگ ڈپارٹمنٹس اور کورز دیکھتا ہوں، اور ہر کور کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ بریلویوں نے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سکھائی ہے، اور باقی کے فرقوں نے نہیں سکھائی۔ اہل تشیع نے اہل بیعت کی جو محبت سکھائی ہے، کسی نے نہیں سکھائی۔ دیوبندیوں نے جس طریقے سے عقیدے کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اہل حدیث جس طریقے سے ریسرچ سکھاتے ہیں، حدیث تک اور متن اور سند تک پہنچاتے ہیں، یہ کرٹیکل تھنکنگ کسی اور فرقے میں نہیں ہے۔ آپ اسٹرینتھ بھی تو دیکھیں نا سب، تو یہ اسٹرینتھ لینی پڑیں گی۔ ہم نے بچوں کو آئی کیو بڑھانا ہے، اپنے بچوں کو آئی کیو کم نہیں کرنا۔ دشمن غیر مسلم ہے، اور دشمن مجھے پتا ہے کن ایوانوں میں، یورپ کے اور امریکہ کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پہ شیعہ اور سنی دونوں ایک جتنے کارآمد ہیں، اگر سوچ صحیح ہے ان کی، اور وہ دشمن کی پہچان کرتے ہیں تو۔ اچھا، از اٹ دیٹ ایزی ٹو گیٹ دیم آل آن بورڈ؟ میں مثال دینا چاہوں گا، ابھی ریسنٹلی جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، وہ پارا چنار کے اندر، پارا چنار میں جو ہو رہا ہے اس میں سیکٹیرین ایشو ہے، اس میں شیعہ اور سنی آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، 100 لوگ اب تک مر چکے ہیں، 100 سے زائد ہوں گے، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ کل کی سٹوری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سنی امام مسجد ہے، اس کا سر قلم کر کے ایک فوجی چوکی کے اوپر رکھ دیا گیا۔ واٹ از ہیپننگ سر؟ اس ایسے ماحول کے اندر، اتنے گھٹن زدہ ماحول میں کہ جہاں پہ آپس میں باہم دست و گریباں، آپ کو لگتا ہے ان سیکٹس کو اکٹھے بٹھایا جا سکتا ہے؟ بہت بات ہوتی ہے بین المذاہب مسالک ہم آہنگی کی۔ نفسیات تو مجھے پتا ہے نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، میں نے اسی لیے ایک دفعہ بھی نہیں کہا
کہ میں نے ان بابوں کو ٹھیک کرنا ہے. میں نے یوتھ کو، میں نے بیماری نیچے نہیں جانے دینے کا مشن رکھا ہوا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. میں بھی گلی گلی لٹرلی ہر شہر کے، ہر میجر شہر کے اسکول اور کالج میں گیا ہوں. لٹرلی میرا کام ریکارڈڈ ہے. یاد ہونا کہ میں خالی یوٹیوب میں کسی کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں. میں ایک ایک کالج، ایک ایک یونیورسٹی، ہر میجر سٹی اینڈ سم مائنر سٹیز، جس کی میں آپ کوئی سی وی چمکانا ان کے ادھر نہیں آیا. میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، آئی ہیو سین دس ڈیزیز فرسٹ ہینڈ. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، نہ یہ پہلی دفعہ ہوا، نہ یہ آخری دفعہ جو آپ نے مجھے بتایا. یہ پارا چنار ہو، کوئٹہ ہو، گلگت ہو، یہ وی آر سو یوز ٹو اٹ کہ ہم امیون ہو گئے. یہ بہت بڑے گناہ ہیں جو ہمارے پچھلی نسلوں نے ہمیں تحفے میں دی، اس میں کوئی شک نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے اور لڑکی جو اس وقت اسکول کالج میں ہے، جو 18 20 22 سال کا ہے، اس تک یہ بیماری نہ جائے، اس سے پہلے اس کی سوچ بدلنے کی کوشش کرنی. کیونکہ صاحب بیماری سوچ کی، یاد رکھیے گا، یہ بیماری جسم کی نہیں ہے، یہ بیماری ذہن کی ہے، جس کی وجہ سے بچے مرتے ہیں. اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو گلگت میں کیا ہو رہا ہے، اور انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے، انٹیریئر پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں چھپا رہے ہیں؟ کے پی کے اور پنجاب میں بھی وہی والے مسائل ہیں. مگر یہ صرف شیعہ سنی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے گا، اٹ از ڈیزیز آف فلاسفی. ٹھیک ہے، شیعہ اور سنی اکٹھے بھی رہے ہیں، کئی ملکوں میں رہتے ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے، تو ادھر تو نہیں یہ مسئلہ ہوتا، یہاں پہ کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے شیعہ اور سنی از ناٹ دا پرابلم، پرابلم از دا تھاٹ. ایران میں بھی سنی رہتے ہیں، وہاں پہ تو نہیں کوئی مسئلہ. ایجپٹ میں مجھے پتا ہے شیعہ اہل تشیع کمیونٹی ہے، عرب کے کافی سارے ممالک میں اہل تشیع کمیونٹی ہے. ادھر کیوں نہیں بندہ مر جاتا ایسے اور ہر روز کی خبر ہوتی؟ ہمارے یہاں کیوں ہوتی ہے؟ ہم کسی اور طریقے سے سینسیشنل فلاسفی ڈالتے ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ کافی سارے مسائل ہیں اور کچھ تفصیلات ہیں، جس کے لیے ایک نئی کوئی پوڈ کاسٹ کسی دن ایک سیریل کر کے آپ کو میں ہیلپ کر سکتا ہوں کہ میں پوری کس طرح آپ کو بتاؤں کہ سوچ بنائی کیسے جاتی ہے، اس کے اندر یہ والے ٹریگرز کریٹ کیسے جاتے ہیں، اور کتنی ڈیپتھ لے کے جانا پڑتا ہے کہ میں اگلے بندے کو قتل ہی کر دوں. یہ پاسبل ہے، یاد رکھیے گا، یہ پاسبل ہے. کیا ہم سے بہتر کو، ہم تو پاکستانی ہیں، ہمارے تو سامنے بندے مرتے ہیں. یہ پاسبل کیسے ہے کہ آپ کسی کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایک ایسی بات کے اوپر بندہ مار دے جس کو آپ ڈیپ انف پینیٹریشن کرا دیں ذہن کے اندر. تو مطلب تو سب سے آسان طریقے سے پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے نا دماغ کے اندر.